گزارش یہ ہے کہ آج جس منظرنامے کے سامنے ہم یا جو منظرنامہ ہمارے سامنے ہے اس پہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اب وہ ساری لڑائی جو پہلے پی ڈی ایم اور عمران خان کے درمیان تھی، جو پہلے نون لیگ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان تھی، وہ ساری لڑائی اب اعلیٰ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے بیچ ہو گئی ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ صورتحال ہے، اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے تھا دونوں طرف سے۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، مجھے فوری طور پر یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ خیال یہ تھا کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ اس کا دوسرا جنم جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور یہ پہلے والے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ خان صاحب کہتے تھے نا، میں حکومت میں تو خطرناک ہوں ہی، میں حکومت سے نکلوں گا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا۔ تو میرے خیال سے نظریہ ضرورت جو ہے یہ اپنی تمام تر خطرناکی کے ساتھ اس وقت آپریٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ہماری کوشش یہ تھی ہمیشہ سے کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ڈیپ انالیسز میں نہ جائیں، اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اب جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اور جس قسم کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے، میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنے کی اب ضرورت ہے۔ دیکھیے، جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے اس کی بات کرنے سے پہلے ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹیوز علیحدہ ہو جائیں گی۔ یاد ہے آپ کو کتنی تگ و دو کے بعد، کتنی لمبی طویل سٹرگل کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا ٹو سیپریٹ دا جوڈیشری فرام ایگزیکٹیو۔ بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ جی کمال ہو گئی ہے یہ، مگر انفارچونیٹلی وہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ کہیں زمین بوس ہوا ہوا یا کہیں مٹی میں ملا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے کہ عدالت چاہ رہی ہے حکومت بھی چلانا، اور یہ عمل جو ہے اس کا آغاز چودھری صاحب جو تھے، جن کے لیے تحریک چلی تھی پوری قومی سطح کے اوپر، افتخار چودھری صاحب، ان کے دور میں ہو گیا تھا، اور پھر اس کو فروغ اور عروج ملتا رہا ہے جو دن گزرتے گئے ہیں، اور اب یہ اپنی پیک پر ہے۔ افتخار چودھری صاحب نے بھی بہت سارے ایسے فیصلے کیے، ثاقب نثار صاحب نے اس سے زیادہ خوفناک فیصلے کیے، گلزار صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر اس کے بعد آصف سعید کھوسہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پہنچتے پہنچتے بات اب فتح محمد عمر عطا بندیال صاحب تک آ گئی ہے، اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کسر نہ چھوڑ کے جائیں۔ یہ میں بڑی ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت۔ میرے خیال سے ہمیں عدالت سے زیادہ توقع رکھنی چاہیے، پارلیمنٹیرین سے بھی، کہ وہ کچھ ایسے فیصلے کریں یا کچھ ایسے پریسیڈنٹ چھوڑ کے جائیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے فیصلوں کی نہ صرف تعریف کی جائے بلکہ پریسیڈنٹ کے طور پہ انہیں استعمال کیا جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، بخاری صاحب، مطالبہ یہ کیا گیا کہ فل کورٹ میں کیس کی سماعت کی جائے قرارداد میں 3 رکنی بینچ کی بجائے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب عدالت جو ہے اس کے اوپر غور کرے گی کہ کیونکہ یہ مسئلہ ہے بھائی یہ تو عدالت نے اٹھا کے پوری بلڈنگ سے باہر پھینک دیا ہے مطالبہ، قرارداد موجود ہے اس کے لیے، اس کے جو مرضی قرارداد کریں آپ، بندیال صاحب نے نہیں کرنا کچھ بھائی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے 3 وہ ججز اور 1 وہ خود، اچھا بس دیٹس اٹ۔ ان کے نزدیک اس سے زیادہ سپریم کورٹ آئی نہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں نا کہاں لگا آپ کو کہ سپریم کورٹ ہے؟ ایک ایسا ایشو جس کے اوپر 9 ججز کا پینل خود چیف جسٹس صاحب نے بنایا، وہ اعتراضات اٹھتے اٹھتے 9 سے 7، 7 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3 رہ گیا۔ ہاں مجھے یہ بتائیے، کامن سینس کی بات ہے، بالکل ایک بچے سے پوچھئے کہ ایک ایسی چیز جس کو 9 آدمی مل کے حل کر سکتے ہوں، کیا اس کو 3 آدمی حل کر سکتے ہیں؟ نہیں، یوزلی اگر کوئی عام سرکمسٹانسز ہوتے تو بینچ تحلیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ نہیں، یہ جماعت ہی نہیں گوارا کی نا انہوں نے۔ ججز ریکیوز کر کے چلے گئے، انہوں نے تب ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا۔ ججز نے اعتراضاً اپنے آپ کو واپس لے لیا، انہوں نے تب ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا۔ ایک جج نے کہا میں باقی ججز کے فیصلے کے ساتھ ہوں، وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے پھر ریکنسٹیٹیوٹ نہیں کیا۔ یہ تو وہ ڈیولپمنٹس ہوگی نا جو پچھلے دنوں میں ہوتی رہی ہیں۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ قرارداد ہے، اس قرارداد کے آنے کے بعد کیا فرق پڑے گا؟ سپریم کورٹ اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس کا اظہار کر چکی ہے، اور جو ان کے طوطے ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہیں، باقی کی وضاحتیں وہ دے رہے ہیں اور باقی کی تعویلات وہ لے کے آ رہے ہیں۔ پرابلم ہے تو قراردادوں سے سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں ختم ہوتے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئین کی روح کے مطابق اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوں، ان کو یقینی طور پر کوئی نہیں بدل سکتا، اور نہ کسی کو جرأت کرنی چاہیے ان کو بدلنے کی۔ لیکن جو فیصلے نہ قانونی ہیں نہ آئینی ہیں، ان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں آپ کو 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ بخاری صاحب، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اصل مدعا جو ہے وہ کہیں اور رہ گیا، اب تو مسئلہ جورسڈکشن کا آ گیا کہ کس کے اختیار کہاں تک ہیں۔ کریکٹ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین سے کہ یہ بنیادی خرابی ہوئی کہاں؟
پہلی خرابی ہوئی 183(4) پہ، جہاں پاناما کی بجائے اقامہ کے اوپر سزا دے کے آپ نے قانون اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، بالکل تمسخر اڑایا۔ وہ انٹرپریٹیشن کہیں نہیں تھی کہ ایک معاملے میں تو وہ ساری عمر کے لیے نااہل ہیں اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کی سربراہی کر سکیں۔ دوسرا ایک شخص ہے جس کو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا توشہ خانہ پہ، اس کو تمام حقوق حاصل ہیں، اس کی مکمل طور پر پوری جوڈیشری پروٹیکشن کر رہی ہے، وہ کسی عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کے اوپر بات ہم بعد میں کریں گے، میرے خیال سے ہم فوکس کریں ابھی فی الحال اس ریزولوشن کو۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، پہلا میں نے بتا دیا آپ کو واقعہ 183(4) کا، پھر اس کے بعد 63 کی جو تعویل ہے، جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے خاص طور سے جب مقصد تھا کہ حکومت جو ہے پرویز الہی صاحب کے سپرد کر دی جائے، اس وقت بھی آئین کا بول بالا کرنے کی بجائے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس واز ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن، بالکل ٹھیک بات ہے یہ۔ وہ چیزیں جو اس میں تھی ہی نہیں، وہ چیزیں جو آئین کی روح کے مطابق ہی نہیں ہیں، ان کے اوپر اگر آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں گے اور ریڈیکیول کریں گے روایات کو، جمہوری بھی، قانونی بھی اور آئینی بھی، تو آپ کے بارے میں ریزسٹنس بھی بڑھے گی اور آپ کی جو عظمت اور آپ کے جو شان ہے اس میں فرق بھی آئے گا۔ اچھا بخاری صاحب، ابھی انہوں نے رابطہ کر لیا ہے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے، اب ان کو لگ رہا ہے کہ پنجاب ایشو نہیں ہے، پنجاب میں تو ہو گیا فیصلہ۔ یہ تو ان کا خیال ہے نا، ایسا نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی کل انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بلا لیا ہے اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، جس میں پوری آرمڈ فورسز کی لیڈرشپ جو ہے، ایلیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ موجود ہوں گے، جو سیاسی ایلیٹ ہے وہ بھی موجود ہوگی، تو اس میں نہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کو۔ دیکھیے اس وقت حکومت کوئی فیصلہ یا کوئی قدم ایسا نہیں اٹھانا چاہ رہی جس کے اوپر کل کو کوئی بھی سٹیک ہولڈر کہے کہ جی ہمیں تو آپ نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم تو اس کا حصہ ہی نہیں تھے۔ میرے خیال سے اٹس اے ویری وائز موو۔ آج ریزولوشن پاس کرائی ہے، کل وہ اجلاس بھی یہی کہے گا، بالکل حکومت کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ مجھے توقع ہے۔ آئی کین بی پروون رانگ، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ہمارے ملک کی، جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں، جو ہماری سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اگر ان کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے، تو پھر میرے خیال سے سپریم کورٹ کو بھی اپنی ضد ترک کر دینی چاہیے۔ یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ ان کے فیصلے صرف ایک شخص کو راضی خوش کرنے کے لیے اور اس کے بینیفٹ کے لیے ہیں۔ یہ تاثر بھی کسی صورت ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دوں گا جب ہم دوسرے سیگمنٹ میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس ہے اس کے بعد چیزیں بدل سکتی ہیں، یا ججز جو ہیں وہ غور و فکر کر سکتے ہیں، یا نظر ثانی اس کو کہیں کہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر نظر ثانی میرے خیال سے اگر وہ مطالبہ جو ہر طرف سے اٹھ رہا ہے، اگر چیف جسٹس صاحب وہ مطالبہ مان لیں کہ فل کورٹ بنا دیں، پھر جو بھی فیصلہ ہوگا کسی میں مجال نہیں ہے کہ اس سے انحراف کر جائے۔ صحیح ہے۔ سپریم کورٹ کی فل بینچ کے فیصلے پر مجھے بتائیے کیسے کوئی لفظ اٹھائے گا؟ جو مرضی فیصلہ کر دیں، وہ اسی فیصلے کو میں کہہ رہا ہوں اسی فیصلے کو انڈورس کر دیں، تب بھی سب کو ماننا پڑے گا۔ For dialogue for at any time, but not on the dictates of one man, that he dictates that which time suits him and which time doesn't suit him. I leave it to the Election Commission, which is the independent constitutional body. If Election Commission invites us today